لیکن قرآن جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، قرآن وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرو۔ اگر آپ آیت کی ذیل میں جائیں تو کچھ لوگ تھے جو اونچی آواز میں گفتگو کرتے تھے، تو خدا نے کہا اونچی آواز میں گفتگو نبی کے آگے نہیں کرو۔ یہ ظاہر آیت ہے۔ اصل آیت یہ ہے کہ وہ جتنی تحریکیں، وہ جتنی پلاننگ، وہ جتنی اسٹریٹجی، وہ جتنے بھی کام جو نبی کی آواز کو کم کرنے کے لیے خدا ان کو حکم دے رہا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ وہ رسول خدا کے جانے کے بعد جو شور شرابہ شروع ہوا، کیا چیز تھی؟ رسول کی آواز کیا ہے؟ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ دین صرف ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور کچھ نہیں ہے دین۔ باقی سب دین کی تفسیر ہے، اسی کلمے کی تفسیر ہے۔ کیا صرف ایک خدا کی عبادت کرو بس؟ امام حسین علیہ السلام اسی کلمے کی تفسیر کے لیے کربلا آئے تھے کہ لا الہ الا اللہ، ایک خدا کی عبادت کرو، جو خدا نے کہا ہے اس کو مانو۔ مگر سامنے بھی تو مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے۔ کلمہ پڑھنا کچھ اور ہے، کلمے کو جاری کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں پر اپنے کردار سے وہ یہی کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ خدا نے جو کہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب آپ پریکٹیکل اپنی لائف میں بولیں، میں یہ پڑھا ہوا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، لیکن آپ کا عمل، آپ کا کردار اس کی نفی کرتا ہو، تو لوگ کیا بولیں گے آپ سے؟ لوگ آپ سے کیا بولیں گے؟ بچہ آپ سے کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مگر سارے وہ غلط کام کرے جو آپ اس کو منع کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تمہاری یہ محبت زبانی ہے، تمہاری یہ محبت قلبی نہیں ہے۔ اور وہ جو پورا گروہ جو اصوات نبی کو دبانے کے لیے آیا تھا، کیا تھا؟ عزیزان محترم، ایک نام صرف ایسا جو تاریخ میں برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ رسول کا نام تھا۔ رسول کا نام جب اذان میں آتا تھا تو کئی لوگ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے اسلام کے اندر نفوذ کر کے اس آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، کردار سے کوشش۔